سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله يرحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد طالب حق جو ہوتا ہے یعنی حق کا طالب علم حق پانے والا بندہ فکر آخرت رکھنے والا اللہ کی محبت رکھنے والا اس کو طالب حق کہتے ہیں حق کا طالب علم اس کا کام یہ ہوتا ہے اس کی نشانی سمجھ لے کہ وہ ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر میں ہوتا ہے کہ مجھ میں کوئی عیوب تو نہیں ہے مجھ میں کوئی برائیاں تو نہیں ہیں مجھ میں گناہ کون کون سے ہیں ہر وقت اپنے گناہ کی تلاش میں رہتا ہے وہ خوبی نہیں دیکھتا بلکہ گناہ اور برائیوں کو تلاش کرتا ہے عیب کو چھپاتا نہیں ہے اپنے آپ سے ڈھانپتا نہیں ہے کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ طالب حق کی نشانی ہے وہ فکر ایک ہی رکھتا ہے کہ مجھ میں کون سے عیب ہیں کون سے گناہ ہیں پھر ان کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ میں یہ عیب ہے مجھے ختم کرنی چاہیے گو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو طالب حق ہوگا وہ نہایت ہی سینسٹیو ہوتا ہے حساس بے انتہا سینسٹیو ہوتا ہے ہوتا نہیں ہے بلکہ بن جاتا ہے کوئی سی بھی چیز کو ٹچ کر جائے گناہ نہ بھی اس کو گناہ نظر آتا ہے وہ یا مجھ سے تکلیف نہ دے یہ ایک نشانی ہے طالب حق کی اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے بزرگ تھے بہت بڑے بزرگ تھے تو کسی بادشاہ کا زمانہ تھا پتہ ہو مغل زمانے کوئی بادشاہ تھا اس کا نام مجھے ذہن میں سخت نہیں آ رہا ہاں میرا خیال دارالشقوہ تھا دارالشقوہ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا یہ اس زمانے کے بادشاہ کچھ نیک ہوتے تھے اور دیندار ہوتے تھے زمانہ اچھا تھا تو سخت جب بیمار ہوا تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہنے لگا یہ سچی بات ہے تاریخی بات ہے کہ بھی فلاں بزرگ ہیں فلاں جگہ بیٹھے ہیں وہ بزرگ جانتے تو تھے اللہ والوں کو پتہ تو چل جاتا ہے تم ایسا کرو میں سخت بیمار ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک حدیث کا علاج ہے سنت کا علاج ہے تو میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں نبی کی سنت ہے اور حدیث ہے کہ مومن کا جھوٹا پانی جو ہے وہ دوسرے کے لیے شفا بن جاتا ہے کسی مومن کو آپ جھوٹا پانی دیں گے اس نیت سے کس کو شفا ہو تو وہ اس کو شفا بن جاتا ہے تو پھر وہ تو بزرگ تھے یعنی مومن ہونے کی دلیل تھی ایمان والا بھی تھے نا تو
تو اس نے کہا یہ جاؤ اور ان سے پانی لے آؤ تاکہ میں بیماری میری ختم ہو جائے، ٹھیک ہو جاؤں. کیا علاج تھا دیکھیں آپ، کتنا بڑا بادشاہ تھا. نہ کوئی حکیم بلایا، نہ کوئی ڈاکٹر بلایا، نہ کوئی سرجن بلایا، اللہ والے کو تلاش کیا اس نے. وہ بیوقوف تھا، بیوقوف نہیں تھا، عقل تھی اس میں. لوگ گئے پہنچے وہاں اس کے پاس. اب کبھی کیسی بات کیوں ہے؟ سارے جو دربار بول رہے ہیں، بادشاہ کے جو ہوتے ہیں بڑے لوگ، کیسے آئے تم لوگ؟ کہنے حضرت ہم بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے. میرے پاس کس لیے بھیجا ہے؟ کیا ضرورت اسے؟ انہوں نے کہا جی آپ اپنا جھوٹا پانی دے دیں، پیئیں اور تھوڑا پانی بچا کے دے دیں. وہ حدیث تو جانتے تھے، وہ بھی جو تھے بزرگ تھے. اب بادشاہ کا حکم تو وہ کیسے انکار کرتے؟ ناممکن تھا انکار کرنا. اچھا سوچا کچھ دیر، گردن جھکائی اور کہنے لگا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ کہتے ہیں ان کا حکم ہے جی آپ یہ پانی دے دیں جھوٹا پنا. انہوں نے پانی پیا اور تھوڑا پانی دے دیا. پانی تو دے دیا. اب جو بزرگ تھے وہ رونے لگے. ان کی حالت غیر ہو گئی بیچاروں کی. ان کے جو مریدین تھے بڑے حیران کہ پانی دیے کیوں رو رہے ہیں. حتیٰ کہ ساری رات گریا میں رہے، سجدے میں رہے، اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے. تو صبح جو ہے آدمی بھیجا، پوچھا کہ بادشاہ کا حال پوچھ گیا. بادشاہ کے پاس گئے تو پانی اثر کر گیا تھا الحمدللہ، اور بادشاہ کو شفا ہو گئی، بیماری ٹھیک ہو گئی. تو جو نمائندے تھے ان کے مرید تھے، ان کا جی ہم گئے پوچھ کے آئے تو بادشاہ کو تو شفا ہو گئی ہے. تو انہوں نے 2 رکعت سجدے کی پڑھی، اللہ کا شکر کیا کہ حضرت کیا معاملہ تھا. آپ روئے اس وقت، آپ خوش بھی نظر آتے ہیں، آپ نے سجدہ بھی کیا پانی پر. اب میں آپ بتا رہا ہوں طالب حق کیسا ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو طالب حق تو کہتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن انداز دیکھیں ان کا. کیا نہ ہی پوچھو تو اچھا ہی کہتے ہیں. نہیں حضرت بتائیں ہم تو آپ کے مرید ہیں، یہ کیفیت ہم آپ کی جاننا چاہتے ہیں کیا تھی. یعنی بات یہ تھی کہ حدیث بالکل برحق ہے جو میں پوچھا، نبی پاک کا فرمان بھی یہ ہے. لیکن مجھے یہ افسوس پڑ گیا کہ میرے تو ایمان کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. سبحان اللہ، اگر اس کو شفا نہیں ہوتی تو میں تو پھر آج مجھے دنیا میں دلیل مل گئی کہ تو ایمان والا نہیں ہے. حدیث پہ تو ان کا یقین تھا. سبحان اللہ، کتنا یقین تھا کہ آج یہ حدیث کہ مومن کا پانی جھوٹا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شفا ہوتا ہے. اگر بادشاہ کو شفا نہیں ہوئی تو میرا تو ٹیسٹ یہیں شروع ہو گیا. مجھے پتہ ہی چل جائے گا میں ایمان والا نہیں ہوں، تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ کیا انداز، تو میں زندہ کیسے رہ سکتا ہوں؟ پھر تو زندگی بیکار ہو جاتی. مجھے تو کسی چیز میں لطف ہی نہیں آ رہا تھا، عبادت بھی نہیں آ رہا تھا. چلو آخرت کا معاملہ تھا، محنت کر رہے ہیں کہ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن آج ہی میرا ٹیسٹ شروع ہو گیا تھا. اگر اس کو شفا نہ ہوتی ہے پانی میں تو سمجھ جاتا تیرے اندر ایمان نہیں ہے. کیونکہ سرکار کی حدیث ہے کہ ایمان والا جب جھوٹا دے گا کسی کو تو ضرور شفا ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس کو کہتے ہیں طالب حق. دوستو اللہ پاک ہمیں ایسا بنائے. دوستو اس میں ڈرامے تو چلتے ہی نہیں. اللہ کا راستہ ہے یار، کسی کو دکھانے کے لیے تھوڑی ہم کرتے ہیں. عبادات، یہ ذکر، یہ نماز، یہ سب کچھ کس کے حساب دکھانا ہے ہم نے؟ کس کو دکھانا ہے؟ کوئی تعریف کر لے گا آپ کو 2 دن، جی بڑا ماشاءاللہ نیک آدمی جا رہا ہے، جوانی میں جی دیکھو جی، شکل دیکھو جی اس کو، وہ دیکھو جی. اسے کیا ملنا؟ اصل چیز تو اللہ راضی ہو انسان سے. اللہ کی طرف سے کوئی جواب آ جائے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے خوش ہوں. عیبوں کو تلاش کرتے ہیں. حق والے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں، ساری رات سوچتے ہیں کہ مجھ میں یہ گناہ ہے. اسی لیے تو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، پھر ان سے دعائیں کراتے ہیں، اپنی اصلاح کراتے ہیں، اپنے گناہ بتاتے ہیں، اپنی چیزیں بتاتے ہیں. تو دعا کریں میں کیسے صحیح ہوں. آج کل ایک بہت ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہے اس بات پر، کیونکہ ہم سب طالب علم ہیں، تو ایک گناہ سے بچنا چاہیے ہمیں. ایک بڑا عجیب گناہ ہے، بڑا عام ہے یہ گناہ، بلکہ اس کا ہم گناہ نہیں کہتے، بلکہ ایک یہ سوشل ہمارا جو ہے آئٹم سمجھ لیں، رکن ہے ہمارے سوشل لائف کا.
جہاں 3-4 آدمی بیٹھیں گے، 2 آدمی بیٹھیں گے، 4 عورتیں بیٹھیں گی، 2 عورتیں بیٹھیں گی، گھر ہوگا، باہر ہوگا، مسجد ہوگی، مسجد کے باہر ہوں گے، اور یہ ہر جگہ یہ کام ہوتا ہے. اور یہ اتنا عام گناہ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کے ساتھ 1 سیکنڈ کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے. 1 سیکنڈ میں اچھے آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، برسوں کی دوستی ختم ہو جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ. برسوں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، رشتے داری ختم ہو جاتی ہے، گھروں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، گھروں میں اختلاف شروع ہوتے ہیں، باپ بیٹے کے اندر جھگڑا شروع ہو جائے گا. اچھے خاصے دوست ہوں گے، ان میں معاملات خراب ہو جائیں گے. عام گناہ ہے. اور کیا گناہ ہے؟ بحث کرنا، تکرار کرنا، مباحثہ کرنا، اور جس علمی الفاظ میں کہتے ہیں مناظرہ کرنا، یہ بھی علمی خطے میں جاتا ہے. عام نہیں ہے. 1 سیکنڈ بس. پر اچھا اب یہ پتہ نہیں کہ بات کیا ہو رہی کہ نہیں، 1 سیکنڈ میں جو ہے آدمی بات بڑے اچھے موڈ میں ہوگا، بڑے اچھے موڈ میں ہوگا. مجھے اپنے ایک پرانی بات یاد آتی ہے. ہم جب پڑھتے تھے تو ایک لڑکا وہ شریر تھا، مجھے کہنا دیکھیں میں آپ کو تماشا دکھاتا ہوں. یہ ایک عجیب بات، اس نے اسی گناہ کو سلیکٹ کیا اور کہنے لگا دیکھیں آپ دیکھیں تماشا دیکھیں. سب بیٹھے تھے 5 6 7 لڑکے جو اچھے خاصے لوگ بیٹھے تھے. تو اس نے کہا تھا بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ فلاں آدمی ایک مشہور آدمی تھا اس زمانے کا، کوئی مجھے یاد نہیں، خالد جانتا تھا، سیلیبریٹی تھا بہت بڑا. تو اس کو کہنے لگے کہ بھائی یار یہ بتاؤ اچھا وہ آدمی جو ہے ہنستا اچھا لگتا ہے یا خاموش اس وقت اچھا لگتا ہے یا کبھی روئے تو اس وقت اچھا لگتا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ اس بحث شروع ہوئی. بحث ہوتے 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 اچھے خاصے لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی سمجھے جس چیز کو منع فرمایا ہو ابھی کوئی ٹاپک نہیں ہے. اور یہ اسی طرح شروع ہوتی ہے معاملہ. کوئی چھوٹی سی بات ہوگی جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا، تو نے کیا نہیں، میں نے کب کیا، یا تو یہ کر رہا تھا میں نے کیا، بس یہ ہو گیا یار یہاں کالا رنگ کا نہیں جاتا، تجھے کالا کیوں پسند، یا مجھے ہمارے یا تمہیں اس رنگ میں لڑائی ہو جائے گی. ہر چیز میں جو بحث انسان اور تکرار جو کرتا ہے، اور یہ ایک اتنی انسان کی عادت بن جاتی ہے، بنی ہوئی ہے لوگوں کی کہ وہ نہیں دیکھتے کس سے چھوڑ، جو اولاد ہوگی اس سے بحث شروع کر دے گا، وہ اگینسٹ ہو جاتے ہیں آدمی. اور بڑھتے بڑھتے بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، شیطان اس کو بڑھا دیتا ہے. تو میرے بھائی تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی سمجھتے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بالکل مت کرو. طالب حق کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ وہ ایک بات فضول بات ہے، بحث مباحث. کئی قسم کی بحث ہوتی ہیں. دیکھیں ایک ہوتی ہے جنرل بحث، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جنرل بحث میں بے مقصد بات ہے، اس سے سیاسی گفتگو، یار یہ اس کو ووٹ دیں گے، فلاں کو ووٹ دیں گے، یہ منسٹر اچھا ہے، یہ وہ فلاں اچھا ہے، پیپل پارٹی اچھی ہے تو کہتا مسلم لیگ اچھی ہے، تو وہ کہتا ہے کنزرویٹو اچھی ہے، وہ کہتا ہے لیبر اچھا ہے. لیبر اچھی ہے وہ نہیں، تم اس کو کیوں خراب کر رہے ہو، تم اس کے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ہاتھا پائی، جھگڑے، پسٹل، خون خرابہ. کس بات سے جھگڑا ہوا؟ وہ جی اس کو اچھا کہہ رہا تھا، اس لیڈر کو اچھا کہہ رہا تھا، ہم اس لیڈر کو اچھا کہہ رہے ہیں. سوچیں قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، دوستی ختم ہو جاتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ جنرل بحث ہر قسم کی بحثیں آ جاتی ہیں. گھروں میں بحث شروع ہو جاتی ہے، گھروں میں لڑائی ہوتی ہے، خاوند بیوی کے اندر، تو نے یہ کیوں نہیں کیا، تو یہ کیوں کرتا، تو یہ کرتا ہے، تو یہ کرتی ہے، تو نے فلاں نہیں کی بحث. اچھا اس میں کیا ہے؟ تکبر. جب بحث شروع کریں نا آپ کسی بات پہ، یاد رکھیں تو سمجھ جائیں سب سے پہلی بات چیز کہ ماننا اس نے بھی نہیں ہے جس کو آپ منوانا چاہتے ہیں، اب ماننا آپ نے بھی نہیں ہے، ماننے والی بات بھی نہیں ہے. کتنی دیر نہیں، وہ اپنی بات کڑا رہے گا، وہ اسے اپنی بات کڑا رہے گا، اسے نہیں ہلنا اس بات سے. کیونکہ یہ ثابت ہی کرنا ہوتا ہے کہ تو نے صحیح میں صحیح ہوں. اس کا نام بحث و مباحثہ ہے. وہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں بین کر سکیں، ہو ہی نہیں سکتا. اور اس سے بھی خطرناک بحث جو ہوتی ہے، بہت خطرناک بحث ہوتا ہے، وہ مذہبی بحث ہے. پچھلے زمانے میں مذہبی بحث ایک تو عالم لوگ کرتے ہیں، علماء کرام کسی بات پر، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے بزرگان دین سے، جو آج کل کے بزرگان دین ہیں بڑے بڑے، انہوں نے مناظرے کو بند کیا ہے، ختم کیا ہے.
کہتے ہیں اچھی چیز نہیں ہے آج کے دور میں. پہلے جو علماء کرام تھے مناظرے کرتے تھے وہ حق پر تھے، حق پر کسی بات میں مناظرہ کرتے تھے، اور دوسرا جو سامنے آتا تھا وہ دلیل سننے کے لیے کہ کس کے پاس دلیل صحیح ہے اس دلیل کو مان کر وہ حق کو تسلیم کر لیتا تھا. ان میں للہیت تھی، اور ایک سچ بات کو جاننے کے لیے آدمی ایک مناظرہ کر لیتے تھے، اور اس مناظرے کا نام جو صحیح تھا حق پر تھا لوگ کرتے تھے. لیکن آج وہ ماحول نہیں رہا. آج کیا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے، برا کرنے کے لیے، اس میں جو کچھ ہے آپ سمجھتے ہیں، تو اس کے اندر بہت ہی گندی چیز ہے. مناظرہ بھی بند کر دیا. جب مناظرہ ختم ہو گیا علمی بحث تو عام آدمی کے لیے تو اس کی گنجائش ہے ہی نہیں بالکل بھی. اور اس میں خاص طور پہ جو بحث ہوتی ہے مذہبی، یاد رکھیں مذہبی بحث ہوتی ہے کہ علم تو ہوتا نہیں آدمی کے پاس، اور بحث شروع کر دیتا ہے. علم نہیں ہے، نہ کوئی دلیل ہے، لیکن وہ اپنے عقل سے عقلی دلیلیں دے رہا ہے اس کو منانے کے لیے. وہ بھی عقلی دلیل دے رہا ہے اسے منانے کے لیے. استغفر اللہ. ہوتا کیا ہے آدمی دونوں نکل جاتے ہیں، پیدل ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بالکل ہی نہ ہو کہ کبھی علمی معاملے کے اندر آدمی گھس کے کسی چیز کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی کو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پچھلے دنوں دیکھا ہمارے ساتھی میں سے 2 ساتھی اونچی اونچی آواز مسجد میں لگے ہوئے تھے. پتہ نہیں کس چیز میں کسی نے داڑھی کاٹ دی، داڑھی رکھ لی، وہ اس کو سمجھا رہا تھا. تو میں نے اشارے سے منع کیا کہ کس چکر تم پڑے. اس میں کیا ہے بھائی، ایک نقطہ نکال لیتا ہے. میں جس کو تبلیغ کر رہا ہوں میں اس کو سمجھا رہا ہوں، بالکل سمجھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ بحث ہے، یہ انداز ہی نہیں سمجھانے کا، نہیں بات ہی نہیں ہے. اپنے کام سے کام رکھیں. سمجھانے والا معاملہ وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ تو جو سمجھنا چاہے اس کو سمجھاتے ہیں. وہ آپ کے ہاتھ سے پوچھے مجھے یہ بتائیں جی یہ ذکر کیسا ہے جناب، میرے شوق کا ذکر کرنے کا، اس میں کیا چیز ہے، طلب ہے. پھر آپ اس کی ورچوز بتا رہے ہیں، اس کی آپ صفات بتا رہے ہیں. دیٹس دا ڈفرنٹ تھنگ. ایک آدمی پوچھے آپ زبردستی نہیں آپ کیسے کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں صحیح کیسے صحیح نہیں ہے، بتائیں کہاں کا تو بات جائے گی، دلیل آپ کے پاس بھی نہیں ہے. بہت سخت گناہ ہو جاتے آدمی. یہ تو دروازہ ہی بند کر دے آدمی. کسی بھی مذہبی بات میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے، آدمی اٹکے، پتہ بھی ہو تب بھی نہ اٹکے. بجائے کسی آدمی سے پوچھے ہمیں نہیں پتا، گناہ کر رہے آپ کو سمجھانا اس کو ہوتا ہے. تبلیغ اس کو کرنی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی ڈیمانڈ ہو، کچھ سمجھتا ہو بتائے، یا اس میں کوئی تحمل ہو، بات سن سکتا ہو، بات سن سکتا ہو. جہاں آپ نے زبردستی کی نہیں یہ کیوں نہیں کرتا، یہ کیوں نہیں کرتی، اسے کرنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، چونک ٹونک شروع آپ نے کی تو وہاں سے ریسپانس ملے گا. وہاں سے پازیٹیو نہیں نیگیٹو رسپانس آپ کو ملے گا. تو کون ہوتا ہے، کہاں لکھا ہے، تو یہ بتا، تو یہ دلیل دے، قرآن میں تو یہ نہیں ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، ساری دنیا یہ کر رہی ہے. اس میں پھر ظاہر دوسرا انسان وہ بھی انسان ہے، پھر وہ کھڑا ہو جائے گا. تو بجائے مذہبی وہ بحث کی کیا بن جاتی ہے، وہ عقلی بحث بن جاتی ہے. اس میں بہت سخت نقصان ہے. اس سے بھی ایک خطرناک چیز ہے کہ کسی باطل فرقے سے پنگا لینا، باطل فرقے والے سے کسی سے بحث کرنے. کوئی باطل فرقہ ہو اور آپ اس سے بحث شروع کر دیں، نہیں جی آپ غلط ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیں، عام آدمی جو ہے ہمارے باطل فرقے کے جو لوگ ہیں وہ بڑے تیار ہوتے ہیں، وہ بہت تیار ہوتے ہیں. انہیں جھوٹی موٹی جو دلائل ہے نا اپنے قابو کی ہوتی ہیں، ان کے بچوں نے بھی ان کو بہت ٹرین کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے. بہت کم لوگوں میں ہمارے علماء کرام تو ہیں وہ تو رکھتے ہیں، لیکن عام آدمی جو ہیں وہ ہمارے ٹرینڈ نہیں ہوتے. لیکن باطل فرقے کے لوگ بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں. یاد رکھنا، ان سے آپ کبھی اڑ گئے نا بات کرنے میں تو وہ آپ کو ڈاؤن کر دیں گے. یہ بتاؤ آپ اس سے آپ نہیں نکل سکیں گے. ان کے پاس بڑی باطل قسم کی ایسی دلیلیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو قرآن حدیث لا کے ایسا ڈال دیں گے حدیثوں سے. انہوں نے تیار کیے ہوتے ہیں نا بچوں کو، بچے تک. تو یہاں بزرگان دین کہتے ہیں کہ ان سے بالکل کسی قسم کی بھی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اڑنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وہ آپ کو دے، اور اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ اچھا خاصا انسان بحث کرتے کرتے ان سے متاثر ہو جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ وہ بحث تو اپنے لیے کر رہا تھا، لیکن تھوڑے دیر نقشہ بدلتا ہے اور وہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے.
اور اس کا ایمان جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ڈاؤٹ، شک، شبہ. یہ بہت خطرناک چیز ہے. جب شبہ آیا نہیں انسان کے ذہن میں، ڈاؤٹ آیا نہیں، وہ پہلے شیطان نے پھر بال کر کے اس کو نکال دیتا ہے. تو یہ بزرگان دین بتاتے ہیں کہ طالب حق جو ہے اس کے لیے چاہیے کہ یہ لائنیں جو ہیں، یہ چیزیں جو ہے بالکل فضول ہیں. کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں اس میں. سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے، دیکھیں آپ، جب انسان بحث کرتا ہے کئی گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. اچھے سینس میں شروع کرتا ہے بات کرتے، غصہ آنا شروع ہوتا ہے، اس میں غیبت بھی نکل جاتی ہے، پھر گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے، پھر بری باتیں بھی آتی ہیں، جھوٹ بھی آتا ہے، اور بعض دفعہ استغفر اللہ غلط حدیثیں، یہ حدیث ہے، حالانکہ میں بچی حدیث ہے نہیں، یہ فرمایا، کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، زبان سے پھر ایسی ایسی چیزیں انسان کے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پھر انسان کا لگام نہیں لگتا اس چیز میں. فوراً یاد رکھیں، بزرگان دین کہتے ہیں اتنا طالب حق کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ ٹیسٹ آتے ہیں انسان کی زندگی میں، یہ بھی امتحانات ہیں. ایک طالب حق کے لیے یہ بھی امتحانات ہیں. کچھ کیونکہ وہ جب چلنے لگتا ہے حق کو، اس میں تھوڑی سی چیزیں صحیح آنی شروع ہوتی ہیں، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے آدمی کو بات کروں، اس کو سمجھاؤں، اس کو میں دلیل دوں کہ میں تو یہ کرتا ہوں نا بات. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے انسان کو صحیح ہونے کے، انسان کو چاہیے کہ اتنی ہی دور جائے بحث مباحثوں سے، جھگڑوں سے. یہ بہت تکرار کسی چیز کا نہیں. میں نے اپنے حضرت نور رحمۃ اللہ کی صحبت میں یہ دیکھا کہ آپ جو ہمارے حضرت گرامی قدر تھے، سب جانتے تھے کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے محدث تھے، مفسر قرآن تھے، کیس پوزیشن کے آدمی تھے، بڑے بڑے علماء کے پاس آ کے جھوٹے تھے، مفتیان جانتے تھے. لیکن سبحان اللہ، جتنے سال میری زندگی گزری، جتنے سال میں زندگی گزری، میں نے آج تک حضرت صاحب کو کسی آدمی کو برا کہتے دیکھا ہی نہیں. شیعہ بھی آ رہے ہیں، دوسرے فرقے بھی آ رہے ہیں، ادھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے کہہ بھی دیا کہ حضرت یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے. جس طرح شیعہ اپنی طرف سے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے فقرے جتنے فرقے ہیں سمجھنا، تجھے کیا تکلیف پڑھ رہا ہے، تو اپنی پڑھو، اپنی پڑھ رہا ہے. صاف بات ہے. اور دیکھیں آ کے ان سے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا کیا یہ جو ہے فلاں فلاں اس مسئلے میں کیا ہے، کوئی جواب نہیں. کہتے بھائی میں عالم نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، کسی عالم سے پوچھے. کبھی بھی نہیں دیکھا میں نے. ایک دفعہ میں نے بھی صاحب کو شروع میں نا ٹچ کرنے کے لیے ایک مسئلہ میں نے پوچھ لیا، سب مسکرائے، سمجھ گئے تھے، لیکن مجھے جواب دیا حضرت نے اس کا. سبحان اللہ. بڑا وہ کیا کون سا فرقہ تھا کون سا نہیں تھا، کہ میں بتاؤں گا ساری دنیا سن لی تو سمجھیں ہمارے اگینسٹ ہے. میں فرقے کا نام نہیں لیتا، لیکن بڑے پیارے طریقے سے حضرت نے اس کا جواب دیا، اور اتنا مدلل جواب تھا کہ سبحان اللہ. کیونکہ مطلب نیا نہ تھا اس وقت، کافی چیزوں کے اثرات میرے ذہن پر تھے تمام فرقوں کے. جیسے نیا آدمی ہوتا ہے، مذہب سیکھ رہے تھے نیا، تو کافی انٹلیکچوئل سمجھتا تھا اپنے آپ کو، بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، بڑی بڑی معرفت سمجھتا تھا. رومی کو پڑھ لیا، غزالی کو پڑھ لیا، فلاں پڑھ لیا، عربی وہ جو تھے کیا کہتے ہیں میں عربی کو پکڑ لیا. بس وہ جو کتابیں تھیں بڑی بڑی فصول حکم وغیرہ، تو آدمی بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو، سمجھے نا. تو اتنا مدلل ایسا بہترین جواب صرف 2 لفظوں میں دیا، اپنے ہاتھ سے پڑھے. سمجھ گئے کہ یہ مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے یہ شخص. مجالس جواب دیں کسی کو، یا کوئی بحث کے مباحثہ ہو، مجھے نہیں پتا، مجھے پتا نہیں کیا ہے. حضرت صاحب تو واقعی صحیح ہے. سب سے بڑا اس میں یہ ہے بحث کرنے میں گناہ در گناہ کھلتا چلا جاتا ہے. اس سے بڑا ایک نقصان یہ ہے کہ وقت انسان کا بہت قیمتی ہے. اسی وقت میں آدمی اگر اتنا ذکر کر لے تو کتنی بڑی بات ہے. مجھے بتائیں کتنی بڑی بات. اتنی دیر میں کسی کو کوشش کروں سمجھانے کی، اتنی دیر میں آدمی ذکر کر لے. حضرت رابعہ بصری کی بات یاد آتی، کسی نے سے کہا یہ آپ کو تو شیطان کہتا ہے، وہ تو آپ کو فلاں کہتا ہے، زندیق کہتا ہے، آپ تو اس کو کبھی جواب ہی نہیں دیتی ہیں، اتنی بڑی اللہ والے ہیں. تو کیا نہیں جتنی دیر میں اس کو جواب دوں گا میں اللہ کا ذکر نہ کروں. اس کا جواب دے کہ مجھے کیا ملے گا، گالی نکال. تو یہ انداز ہونا چاہیے انسان کا، جو میں سمجھا رہا ہوں.
تو بحث مباحثے تکرار یہ سب چیزیں جو ہیں سب سے خطرناک چیزیں گناہ گر دھنا ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اس میں تکبر ہے اور اس میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ جہاں اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کہ جہاں آپ دیکھیں کہ یہ بحث کا معاملہ شروع ہوا ہے گھر میں، باہر میں، مذہبی، سیاسی، کسی چیز میں تھوڑا سا بھی نقطہ آیا ہے، یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ فوراً کھسک جائیں وہاں سے۔ پہلا علاج تو یہی ہے، نہ رکے نا، بالکل نہ رکے، بلکہ کیا ہے سلپ ہو جائیں وہاں سے۔ سن بھی نا یہ بات کہ میں اس کا تھوڑا سا جواب بھی دے دوں، جہاں آپ نے تھوڑا سا جواب دیا ٹریپ ہو گیا آدمی، پھر وہ دلیل دیتا ہے، پھر آپ کو دلیل دینی پڑے۔ اس کا پہلا حل جو بتایا بزرگ یہ کہ آپ فوراً وہاں سے نکل جائیں، بس اس کا یہ ایک علاج ہے، ورنہ انسان کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اس بہت بڑے فتنے سے بچائے، سب سے بڑا ٹائم ویسٹ کرنے والا ہے، خاص طور پہ کیونکہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں اعتکاف میں بڑا چکر چلتا ہے، بیٹھیں گے نا اعتکاف میں وہیں مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، تو نے یہ کیا، تو نے فلاں نہیں کیا، تو میرے اس نے کیا، اس وہیں اعتکاف میں جھگڑے چل رہے ہیں، استغفر اللہ، مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ خاموش، ایک تو یہ ہے کہ کھسک جائیں وہاں سے، اگر مجبوری موقع نہ مل رہا کھسکنے کا، دوسرا علاج کیا ہے؟ بالکل خاموش ہو جائیں، جو بولتا ہے بولنے دیں اس کو، بالکل کہیں گے جو یہ کہہ رہا ہے اس کو کہنے دیں گے، یہ دل میں ہے نا یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھا، پرواہ نہ کریں، بے شک اپنے آپ کو صحیح سمجھے جو کہے، اور آپ کا دل کہہ رہا ہے یار یہ تو صحیح سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، اس کو جواب دو، وہ نہیں تو سمجھے گا میں ٹھیک ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بالکل آپ ایڈمٹ نہ کس چیز کو نہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ان کو خاموشی اختیار کریں۔ پہلی چیز کھسک جائیں وہاں سے نکل جائیں، دوسری چیز اگر نہیں جا سکتے تو خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں۔ اور تیسرا علاج اس جھگڑے میں بحث مواصل میں سب سے مفید چیز ایک ہے، صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بس کیا پڑھیں گے؟ اگلا ٹھنڈا ہی ہو جائے گا بس سننے کے بعد۔ تو یہ تین چیزوں کا اختیار کر لیں بحث میں پڑھنے سے پہلے، کیا الحمدللہ بھاگ جائیں، خاموشی ہو اور درود شریف شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ پڑھنا دل کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچائے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے بہت بربادی کا باعث ہے، جس میں ہر گناہ آ جائیں گے، غیبت بھی آئے گی، حسد بھی آئے گا، چغلی بھی آئے گی، پتہ نہیں کیا کیا گناہ آئیں گے۔ سب سے بڑا گناہ جو بزرگان نہیں کہتے ہیں کہ جب بحث اس وقت میں اختیار کر جاتی ہے کہ جب کسی مذہبی معاملات کے اندر بحث کریں تو پھر ایمان کا خطرہ بھی انسان کو ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں تو ایمان سے نکل چکے ہوتے ہیں، ایسے ایسے کلمات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں جو مناظرے ہو رہے ہیں نا، مناظرے استغفر اللہ، وہ گالی گلوچوں پہ ختم ہوتے ہیں، اور انبیاء کی ذات پہ مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ لوگوں نے کھیل بنا لیا اس چیز کا، اور پتہ نہیں چلتا ہم کس کو برا کر رہے ہیں، کوئی بزرگوں کو برا کرتا ہے، کوئی انبیاء تک کو آدمی اتارتے ہیں، ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا، اس کو کیا پتا، اس سے انسان کو پتہ نہیں چلتا، ایمان سے انسان خالی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے، لوگوں اس کو معمولی نہ سمجھیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم جاہل ہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے، عالم ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو عالم نہ سمجھیں۔ ہمیشہ دامن بچائیں، ایسے سوال کریں نا جھگڑے والے، فساد والے، کوئی مفید مدلل جواب کوئی عالم دے سکتا ہو، یا علماء کرام کے لیے جو طالب حق ہے مدلل کوئی جواب دے سکتا ہو تو مختصر سا دے دیں بس۔ آپ دیکھ رہے ہیں آدمی بحث کرنے والا آدمی ہے، اسے نکل جائیں آپ، بے شک یہ نا میری بےزتی ہوگی، میں تو عالم ہوں، اگر میں جواب نہیں دوں گا تو سمجھے گا عالم جواب نہیں دے سکا، یہ تو بڑی بےزتی والی بات ہے، یہاں مجھے بالکل نہ کریں، آپ سمجھیں میں طالب حق ہوں، میں عالم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عالم نہ سمجھوں بلکہ طالب علم ہی سمجھوں، نکل جائیں۔ جہاں موقع آئے گا الحمدللہ علم استعمال کرنے کا ہزاروں موقع ہیں، اللہ نے ممبر دیے ہوئے آپ کو وہاں بات کریں، کہ مجموعہ دیا ہے آپ وہاں لوگوں کو سمجھائیں، لیکن گفتگو اور بحث کے دس کام کو جہاں دیکھیں بحث ہو رہی ہے تو یہ بھی کہا گیا ہے، علماء کرام کہتے ہیں ایون آپ بیٹھے ہیں ممبر پہ بات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بحث شروع ہو رہی ہے، کوئی آدمی ایسا کوشچن کر رہے ہیں، آپ ممبر چھوڑ کے چلے جائیں، کہتے میں جواب نہیں دوں گا کسی چیز کا۔ ہوتا ہے کیا وہ ممبر پہ جواب دینا شروع کر دیتا آدمی، ادھر پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ بیسٹ طریقہ یہ جب دیکھیں کہ کچھ کر رہے ہیں مجموعہ ہے جس میں آپ بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کھڑے مجھ سے کچھ کوشچن کرتے ہیں، میں خاموش ہو جاؤں گا
ٹھیک ہے چلو ذکر شروع کرتے. تو کسی چیز کا بھی جواب ممبر سے بھی نہ دے آدمی, بالکل نہ دے, کیونکہ اس میں واسطہ ہے, بحث ہے, اور یہ سب شیطان کے راستوں کو کھولنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.